ज़दाराने मज़लूम एक फरमाइशी कलाम पेश कर रहा हूँ। जब असीरों को बहुत दिन हो गए कैद में, एक दिन यजीद ने इमाम सज्जाद को अपने पास बुलाया, कहा कि हम तुम्हें रिहा करते हैं, चाहे यहाँ रह जाओ, मदीने जाना चाहते हो वहाँ का इंतज़ाम कर देते हैं। इमाम सज्जाद ने कहा कि ये फैसला मैं खुद नहीं कर सकता जब तक अपनी फूफी से मशवरा ना कर लूँ। अपनी फूफी के पास आए इमाम सज्जाद, कहा फूफी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया है, कहता है यहाँ रहना चाहो यहाँ रह जाओ, मदीना जाना चाहते हो वहाँ का इंतज़ाम कर देते हैं। शहज़ादी ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा, हम अपने वतन जाएंगे, मगर उसके पहले यजीद से कहो कि हमें एक घर मुअय्यन कर दे जहाँ मैं अपने भाई का मातम करूँगी। जब से मेरा भाई शहीद हुआ है मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया। एक घर मुअय्यन हो गया। पहली मजलिस शाम के जिंदान में जनाब ज़ैनब ने की, समाप्त फरमाए वाह हुसैना 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 वाह हुसैना। हाय जब हुक्म रिहाई मिला, एक घर भी मयस्सर करती रही, उस घर पे लगा गया एक स्याह अलम को। ज़ैनब ने कहा रोना है दिल खोल के हमको, फिर फर्शे अज़ामी के असीरों ने बिछाया और शाम के घर घर से पे पुरसा गिरिया। एक गौल अज़ादार ख़वातीन का आया और उस मजलिसे अव्वल का यूं आगाज हुआ था। उस मजलिसे अव्वल की जो अव्वल थी खतीबा, घर भर की अज़ादार वही ज़ैनब कुबरा। खुतबा पढ़ा आगाज किया मजलिस गम का। हाय खुतबा अभी जारी था कि एक शोर सा उठा के तर आते हैं मजलिस में शहीदान सितम के। ऐ बीबियों मातम करो हल्के में हरम के। हुसैनी के सराय हुर्जौन हबीब इब्ने मज़ाहिर के सराय वह बेक़लबी और सजा तशना जी गराए। मातम हुआ उस पहले अज़ा खाने में शहज़ादियाँ
روتی ہو سگے بھائی کو جیسے ایک چاند سا سر آیا کہ جو خون میں تر ہے سب کہنے لگے یہ کسی نوشاہ کا سر ہے فروا نے کہا ہاں یہ میرا لخت جگر ہے ارے قاسم مجھے صحرا بھی دکھانے نہیں آئے ارے زندان سے اماں کو چھڑانے نہیں آئے چھوٹے سے سر گود میں سجا جلائے زینب نے کہا نو محمد میرے آئے ہاں زادارو یہ اسی اونو محمد کے سر ہے جن کی ماں 1400 سال سے انتظار میں ہے کہ کوئی اسے اس کے بچوں کا پرسہ دے کوئی اس کے بچوں کا ماتم کرے کوئی اون محمد کا ماتم کرے بھائی جب سے کربلا میں بھائی شہید ہوا بچے شہید ہوئے کسی سے اون محمد کا پرسہ نہیں لیا جب بھی روئی ہے اپنے بھائی کو روئی ہے 4 مصرے جناب اون کے لیے کہ ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبت کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے زینب نے کہا حسین سے اون کو لے جا سنا ہے سب کا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے علی کی بیٹی جب رہائی ختم کر کے آئی ہے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا قبر حسین پر بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھے کہا بھیا کوئی اور شام ہو تو زینب حاضر ہے کوئی اور کوفہ ہو تو زینب حاضر ہے میرا باپ حسرت لے کر چلے گیا زینب بولے میں نہیں بولی میں نے دربار میں تیرے قاتلوں سے گفتگو کی ہے بھائی بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھے بہت دیر بھائی بہن نے اسلام کی موجودہ حالات سے گفتگو ہوئی کی بیٹی نے کربلا میں کہا یہاں وہاں آہستہ سے کہا بھیا اکبر کی قبر نظر آ رہی ہے قاسم کی نظر آ رہی ہے اصغر کی آ رہی ہے کسی نے میرے بچوں کی بھی قبر بنائی ہے میں تیرے شہر میں 9 میل کے فاصلے پر اپنے اون محمد کو چھوڑ کر گئی تھی قبر حسین میں زلزلہ سا آیا امام حسین کی آواز آئی بہن میں بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن تیرے بچوں کے احترام کے وجہ سے نہیں پوچھ رہا تھا تو نے پوچھ لیا ہے تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں جس طرح تو اپنے 2 بیٹے چھوڑ گئی تھی اس طرح میری ایک بیٹی بھی لے گئی تھی زینب جو قافلہ تو لائی ہے میری سکینہ اس میں نظر نہیں آتی ہائے 2 چھوٹے سے سر گود میں سجا جلائے زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے ارے قربان گئی کوئی میری گود ملائے ارے روئی نہیں ماتم نہ کیا پیار تو کر لوں اے بھائی اجازت ہے انہیں آج تو رو لوں جیسے ہی عزا خانے میں اکبر کا سر آیا
زینب نے سرے اونو محمد کو ہٹایا۔ آزادارو، جناب علی اکبر کی ایک بہن جناب سغرا بیمار مدینہ، بہت پیار تھا اپنی بہن سے، بہت بیوی سغرا کو پیار تھا اپنے بھائی سے۔ 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلا ہے، سارے یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولا ہمیں لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے، پتہ نہیں مولا کے ساتھ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، سوائے ایک بیوی کے۔ ایک بیوی جس کا نام بی بی سغرا ہے، اس بیوی کو اطمینان تھا کہ بابا کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائے، بابا مجھے ضرور لے جائیں گے۔ بیوی جا کے محفل میں بیٹھ گئی۔ مولا نے کہا کہ بیوی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ جناب علی اکبر کو اپنے پاس بلایا۔ امام حسین نے کہا بیٹا سغرا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور سغرا کو محمل سے صرف تم اتار سکتے ہو۔ جناب علی اکبر محمل کے پاس پہنچے، اپنی بہن سے کہا بہن تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ بے ساختہ گریا کرنے لگا۔ جناب سغرا نے کہا کیوں ہو؟ میں تو جا اس لیے رہی تھی کہ تم رو نہیں، کیونکہ تم میرے بنا رہ نہیں پاتے ہو، تم کہتے ہو تو میں اتر جاتی ہوں۔ میری محمل سے نیچے آ گئی، اپنے بھائی سے کہا بھیا ایک گزارش ہے، میں آپ کا کہنا مان لیتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں آتی ہوں، بس کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ حجرے میں آ جائیے۔ اپنے بھائی کو لے کے بی بی سغرا حجرے میں گئی۔ وہاں پہ بی بی نے کچھ ریت زمین پہ جمع کی، کہا بھیا اس پہ اپنے پیروں کے نشان رکھ دیجئے، جب کبھی یاد آئے گی آپ کے قدموں کے نشان کو دیکھ لوں گی، تسلی کر لوں گی۔ جناب علی اکبر نے اس ریت پہ اپنے قدموں کے نشان رکھ دیے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، روز عاشورہ آ گیا۔ شہادت کے پہلے جناب علی اکبر نے کہا بابا میں ایک بار اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک بار اپنی سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، کہا بیٹا دیکھو اس کے درمیان کچھ نظر آتا ہے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا، کہا بابا مدینہ نظر آتا ہے، میری سغرا نظر نہیں آتی۔ مولا نے کہا پھر سے دیکھو۔ جناب علی اکبر نے پھر سے دیکھا، کہا ہاں بابا گھر نظر آ رہا ہے، میری بہن نظر نہیں آ رہی ہے۔ مولا کے حکم سے زمین کا خطہ وہ بلند ہوا جہاں بی بی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں جناب علی اکبر کہ ان کی بیمار بہن اس قدموں کے نشان پہ اپنا منہ رکھے کہہ رہی ہے بھیا کب لینے آؤ گے؟ بھیا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ لینے آؤ گے، اب تک مجھے لینے نہیں آئے۔ ہاں